من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، اس آیات مبارکہ سے پہلے جو ہم نے بیان کیا تھا، اللہ رب العالمین نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، اور اگر کوئی شخص تمہارے پاس امانت رکھے تو اس کے اندر خیانت نہ کرو بلکہ ان کی امانتوں کو تم لوٹا دو۔ اور اس موضوع کے متعلق ہم نے بہت ساری احادیث مبارکہ بھی بیان کی تھی، مگر ان میں سے دو تین چند جو خاص ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ہیں، وہ صرف بیان کر دیتے ہیں۔ چونکہ کل کا موضوع کچھ طویل ہو گیا تھا، اس بنا پر کچھ احادیث مبارکہ بیان کی تھی۔ تو اس موضوع کے تحت جب کوئی امانت کے بارے میں تھا، میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ رسول اللہ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص امانت دار نہ ہو اس کا ایمان نہیں ہے، یعنی جو امانت جس کے پاس رکھی جائے وہ امانت کے اندر خیانت کرنے نہ جائے پھر وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور آگے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور جو وضو نہ کرے اس کا بھی ایمان نہیں ہے، یعنی وضو جو علامت ہے، وضو کرنا یہ نمازی کا کام ہے، نماز پڑھنا یہ مومن کا کام ہے۔ جو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے وہ بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، اور جو وضو نہیں کرتا وہ بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور میں یہ وعید کے لیے ہوتا ہے، مثال اس سے یہ معنی مراد نہ لینا کہ بندہ کافر ہو جائے گا، یہ وعید کے لیے اتنا بڑا یہ دونوں گناہ ہیں۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا کتنا بڑا گناہ ہے، جو بندہ کسی امانت کے اندر خیانت کرتا ہے کتنا بڑا گناہ ہے کہ بندہ ایمان سے بھی دور چلا جاتا ہے۔ مسلمان ہوتا ہے، یہ نہ سمجھا کہ مسلمان نہیں ہوتا کافر ہو جاتا ہے، مگر اتنا بڑا گناہ کرنے کے گناہ گار ہو جاتا ہے کہ بندہ جو ایمان کی چاشنی ہے، جو ایمان کا بندہ مضبوط ہوتا ہے ایمان کا، وہ ایمان اس کے جو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی کے دل سے حیا ختم ہوگا اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی بہت ساری ایسی چیزیں جو ایمان کی علامات ہوتی ہیں، جو مومن کی علامات ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتا ہے، یعنی یہ کام وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ یعنی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا اور میں خود جنت کے اندر لے کر جاؤں گا۔ وہ 6 چیزیں کون سے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرو، یعنی جس طرح کوئی بندہ امانت تمہیں دے تو اس امانت کو اسی طرح لوٹا دو، اس امانت کے اندر خیانت نہ کرو، نمبر 1 ہو گئی۔ اور نمبر 2 میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم عہد کرو تو اس کو پورا کرو، یعنی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی سے وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو، اس وعدے کے اندر وعدہ خلافی نہ کرو۔ نمبر 3 میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم بات کرو تو سچی بولو اور ہمیشہ سچ بات کہتے رہو، یعنی جب بھی تم بات کرو یا کوئی گواہی یا کوئی معاملہ ہو ہمیشہ سچ بولو۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ 4 چیزیں ہوں گی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی نظروں کو نیچا رکھو اور اپنے ہاتھوں کو نہ پھیلاؤ، یہ 6 چیزیں ہو گئی جس سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی اگر امانت رکھے اس کے اندر خیانت نہیں کرنی، اور اگر کوئی جب بھی تم کسی سے وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرنا ہے، اور جب تم بات کہو تو سچی بات کہو، اور جب اللہ رب العالمین اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور نمبر 5 کہ اپنی نظروں کو ہمیشہ نیچے رکھو، نمبر 6 کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ یہ 6 چیزیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس چیز کی تم ضمانت دے دو کہ تم ان 6 چیزوں سے باز رہو گے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے جس طرح کرنے کا حکم دیا، یعنی سچ بولنے کا حکم دیا ہے اور وعدہ خلافی نہ کرنے کا حکم دیا ہے، تمام 6 چیزوں پر جو بندہ عمل کرے گا ایمان والا ہوگا، جس نے کلمہ پڑھا ہوگا، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 6 چیزوں کی تم ضمانت دے دو، جنت کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان 6 چیزوں پر ہمیشہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس امت میں سے جو چیزیں سب سے پہلے اٹھ جائے گی وہ حیا ہے، یعنی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس امت میں سے جو سب سے پہلے اٹھ جائے گی حیا ہے، اور دوسرے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا امانت داری ہے،
یعنی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. قیامت قریب جب ہوگی سب سے پہلے حیا بھی اٹھ جائے گی اور امانت بھی اٹھ جائے گی. آج دیکھو وہی معاملہ ہے, بے حیائی عروج پر ہے. اتنا آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا جو شریعت مطہرہ کے مطابق کوئی عورت لباس پہن کر جائے گی یا پھر پردہ کر کے جائے گی. بے حیائی عام ہو چکی ہے. دوسرا یہ کہ آج اللہ قریب کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جس کے پاس امانت رکھی جائے کہ وہ واپس اسی طرح مہینے بعد سال بعد اگر مل جائے تو اسی طرح واپس دے گا. ورنہ آج وہی دور آ گیا ہے کہ امانت کے اندر خیانت بھی کی جاتی ہے اور بے حیائی بھی عروج پر ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں ان دونوں وسوسوں سے اور ان دونوں چیزوں سے جو دونوں یہ برے اعمال ہیں ان دونوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تم کسی شخص کی نماز اور روزے سے دھوکہ نہ کھاؤ. جو چاہے نماز پڑھے اور جو چاہے روزہ رکھے, لیکن جو امانت دار نہیں ہے وہ دیندار نہیں ہے. یعنی بندہ یہ کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا رہے, روزے بھی رکھتا رہے, حج بھی کرتا رہے, زکوٰۃ بھی دیتا رہے, وہ یہ نہ سمجھو یہ بندہ بڑا مومن ہے, یہ 5 وقت کا نمازی ہے, حاجی صاحب ہے, جو کچھ ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو امانت دار نہیں ہے وہ دیندار نہیں ہو سکتا. جو کسی امانت کے اندر خیانت کرتا ہے, کسی کا حق کھاتا ہے, تو اس بنا پر نہ اس کی نمازیں قابل قبول ہوگی, نہ حج قابل قبول ہوگا, نہ حقوق والی بات سب سے پہلے ہے. حقوق اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے, نماز پڑھنا یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے حق میں سے ہے, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہیں. اور اگر کوئی شخص بندہ نماز نہیں پڑھتا, ہم جبراً پکڑ کے اسے مار مار کے نماز نہیں پڑھا سکتے, وہ جانے اور اس کا خدا جانے. اور جو حقوق العباد ہیں, کوئی بندہ آتا ہے صرف نماز فرض پڑھ کے چلا جائے, کچھ ایسا معاملہ ہو, ہم انسان ایک دوسرے سے سوال نہیں کر سکتے, یہ معاملہ خالق اور اس بندے کا ہے. ہم جس چیز سے وہ روک سکتے ہیں, ایک تو اسے ہدایت کر سکتے ہیں, دوسرا اگر وہ سامنے ہمارے گناہ کر رہا ہے, وہ ہم نے حدیث بیان کی تھی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم کوئی بندہ برائی کو دیکھ رہا ہے سب سے پہلے اسے ہاتھ سے روکے. کوئی بندہ کسی برائی کو دیکھ رہا ہے اسے سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکے. اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا, طاقت نہیں رکھتا اس کو روکنے کی, اسے خدشہ ہے کہ اگر یہ ظالم بندہ ہے, جابر ہے, وڈیرا ہے, اگر میں اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کروں, یعنی کسی غریب پر ظلم کر رہا تھا, ایک شخص دیکھ رہا تھا کہ اسے روکنے کی کوشش نہیں کر سکتا, مگر یہ ہے کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے, تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اسے چاہیے کہ وہ زبان سے روکے. پھر اگر وہ زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا, اتنا کمزور ہے کہ اس برائی کو نہیں روک سکتا زبان سے بھی, پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ اپنے دل کے اندر اس چیز کو برا جانے, یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے. یعنی جب تم ظلم دیکھ رہے ہو, پہلے یہ ہے کہ تم ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روکنے کی طاقت تو پھر اسے زبان سے روکو, پھر بھی زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو پھر اس کو دل کے اندر ضرور گناہ جانو. اگر یہ بھی نہیں کر سکے تو وہ شخص اس گناہ کے اندر شامل ہو جائے گا. تو دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آج ہم نے آیات بیان کی اس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو, بشرط کہ تم اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھنے والے ہو. ذالک خیر و احسن تأویلا, یہ بہتر اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے. صرف یہ ایک آیت ہے, اس کا مختصر ترجمہ اور یہ سمجھنے والی بات ہے, اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, فرما برداری کرو, اور جو تم میں سے صاحبان امر ہے یعنی حکم لاگو کرنے والے ہیں وہ کون ہیں اس کے آگے تھوڑی سی تفصیل کرتے ہیں. صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. پھر اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے آپس کے اندر تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو, بشرط کہ تم اللہ پر اور روز قیامت یعنی محشر کے میدان پر, قیامت کے دن پر آپ ایمان رکھتے ہو. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ بہتر ہے اس انجام سے جو سب سے اچھا انجام ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کا بیان فرمایا اس آیات مبارکہ کے اندر. سب سے پہلے فرمایا کتاب اللہ, یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کرو. جو اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ یعنی قرآن پاک کے اندر احکام بیان فرمائے ہیں اس پر تم عمل کرو. آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے اطیعوا الرسول, اس سے مراد یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی جو سنت ہے, قولی ہو فعلی ہو, اور جو کچھ میرے آقا علیہ السلام نے خود کیا ہو یا پھر کسی چیز کو حکم دیا ہو, کسی چیز سے منع کیا, جتنے بھی حدیث رسول ہے اس پر عمل کرنا. یہ نمبر 1 اطیعوا اللہ سے مراد قرآن پاک پر عمل کرنا. نمبر 2 اطیعوا الرسول سے میرے آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا. اور آگے اللہ قرآن فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ,
اور اس سے مراد اجماع ہے، یعنی ہر زمانے کے جو علماء حق ہیں، جو ان کی اکثریت ہوگی، ان کے علماء حق اکثریت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی اتباع کرنا، یعنی اگر ایک مسئلہ ایسا آ گیا ہے کہ وہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود نہیں ہے، اور دوسرا مسئلہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث رسولہ یعنی اس زمانے کے اندر بھی وہ مسئلہ موجود نہیں تھا، تو آج وہ آ گیا ہے، تو اس مسئلے پر ہم دیکھیں گے اولي الامر منکم، ان میں کے جو پیروی یعنی علماء حق ہیں جو اس پر متفق ہو کر وہ فتویٰ دیں گے۔ جو علماء حق ہیں وہ کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتے، یعنی ہر ایک پاس اپنی دلیل ہوگی قرآن اور حدیث کے مطابق، تو اس پر ہمیشہ علماء حق جو ہوں گے اس پر جو متفق ہو کر فیصلہ دیں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ جس طرح زمانہ بدلتے بدلتے بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں۔ اب پہلے بندہ سوار ہوتا تھا، سواری پر نماز اگر سفر کے اندر جا رہا ہے نماز پڑھنی کس طرح پڑھنی ہے۔ اب بندہ ٹرین کے اوپر سفر کر رہا ہے، پھر اس کے اوپر اگر احکام آ گئے ہیں، اس دور کے اندر ٹرین نہیں تھی، اب اگر نماز کا وقت آ گیا، بندہ جہاز پر جا رہا ہے نماز پڑھنے کا وقت آ گیا، یعنی بہت سارے ایسے مسائل آ گئے ہیں جو اس وقت نہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس کے اندر تھے، نہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور کے اندر تھے، یعنی نہ وہ قرآن کے اندر مسائل ہیں نہ وہ سنت رسول کے اندر ہیں، تو بعد میں آنے والے اس کو کہا جاتا ہے اجماع، یعنی جس پر علماء جمع ہو جائیں حق والے اس پر وہ فتویٰ دے دیں، اس پر عمل کیا جائے گا۔ آگے آ جائے قیاس، قیاس پر بھی یہی جملہ ہے کہ جس پر علماء حق متفق ہو جائیں کہ یہ مسئلہ اس مسئلے کے ساتھ شریعت کے ساتھ ملتا جلتا ہے تو اس پر عمل کریں گے۔ یہ چار مسئلے بیان کیے گئے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا، اس کی بھی تعویل حدیث مبارکہ موجود تھی، مگر ہمیں سمجھنے کے لیے صرف قرآن پاک کی ایک آیت کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں یعنی فتویٰ دینے والے حکم دینے والے ہیں ان کی تم پیروی کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر پھر ایک مسئلہ ایسا آ جاتا ہے کہ تم کے درمیان تمہارا اختلاف ہو جاتا ہے آپس کے اندر، پھر اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اسے چھوڑ دو۔ اس کا جو حکم دیا گیا ہے اطیعوا اللہ سے مراد بھی اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کے لیے، یعنی جو قرآن پاک اس پر ہمیشہ عمل کیا جائے گا۔ اطیعوا الرسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی ہمیشہ عمل کیا جائے گا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، پہلے اطیع نہیں کہا گیا، یعنی جب تم ان کے حکم صاحبان حکم دینے والے ہیں اگر وہ صحیح ہے تو اس پر عمل کرنا ورنہ اس کو چھوڑ دو۔ آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، پھر جب تم اختلاف میں آ جاؤ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس مسئلے کو لوٹا دو، یعنی اس کو چھوڑ دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، بشرط کہ تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، اور یہ بہتر ہے، اس کا انجام سب سے اچھا ہے، یعنی یہ جو ہے تم ہمیشہ قرآن اور حدیث پر عمل کرتے رہو، اگر جو دوسرا علماء اس میں متفق ہو کر عمل اس فتویٰ دے دیتے ہیں اس پر عمل کرو، اگر اس کے باوجود بھی اس پر اختلاف آ جاتا ہے پھر تم اس کو چھوڑ دو، قرآن اور حدیث پر ہمیشہ عمل کرنا پڑے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔